अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हमने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पे 2 एपिसोड्स बनाए, जिसमें हमने जाना कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उन 12 बेटों में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़्यादा चाहते थे। और फिर उसके बाद उनके भाइयों ने ये प्लान बनाया कि किसी तरह हज़रत यूसुफ़ को जंगल में ले जाकर हम मार डालेंगे। ये तमाम बातें हम इससे पहले एपिसोड में जाने थे। आज मज़ीद हम जानेंगे कि जब बाप यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेजने पर राज़ी हो गए तो उसके बाद क्या मामला पेश आया। इन तमाम बातों को आज हम अपनी इस मुख्तसर से वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और अल्लाह के रास्ते में जो भी डोनेट करना चाहें और हमें सपोर्ट करना चाहें दीनी काम में, आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, आखिरकार जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेजने पर राज़ी हो गए और जब वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को साथ लेकर चले तो जब तक याकूब अलैहिस्सलाम सामने थे उस वक्त तक तो वो कंधे पर उठा कर चले और जैसे ही याकूब अलैहिस्सलाम जब तक खड़े रहे तो बहुत अच्छे से चल रहे थे और जब वो बाप की नज़रों से ओझल हो गए तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर पटक दिया और फेंक दिया ज़मीन पर और अपनी अदावत ज़ाहिर करने लगे। कभी कोई बदकलामी करता और कभी कोई मारता पीटता। अब एक भाई से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक भाई से भागकर दूसरे के पास जाते कि शायद वो मेरे साथ हमदर्दी करेगा और वो मुझे बचा लेगा और मेरी फरियाद सुनेगा, लेकिन वो भी आपको मारना पीटना शुरू कर देता तो आप दूसरे भाई के पास जाते। दूसरा भी जब मारना पीटना शुरू करता तो तीसरे के पास जाते। तो आपने उनके इरादों को जब समझ लिया कि ये क्या चाहते हैं तो वहाँ से पुकार कर कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, काश आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखते कि भाई उस पर कितना जुल्म कर रहे हैं तो आप कितना गमज़दा होते और मेरे भाइयों के मुझ पर मज़ालिम को अगर आप देखते तो यकीनन आप रोने लगते। ऐ मेरे अब्बा हुज़ूर, ये कितनी जल्दी आपके वादे को भूल गए, कितनी जल्दी आपकी नसीहतों को ये लोग भूल गए। ये कहते हुए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खूब रोने लगे। इसी हाल में रूबैल ने आपको ज़मीन पर गिरा दिया और सीने पर आपके बैठ गया, आपको कत्ल करने का इरादा कर लिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे भाई ठहर जाओ, मुझे कत्ल ना करो, कत्ल करना अजीम जुर्म है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, नबी का मकाम कितना बुलंद है। नबूवत के ऐलान से पहले ही अपने भाइयों को नसीहत करके कत्ल जैसे अजीम जुर्म से बचा रहे हैं। रूबैल कहने लगा, तुझे तो बड़े ख्वाब आते थे, अब तो अपने ख्वाबों को बुला जो तुझे मेरे हाथों से छुड़ाएं। बहुत तुझे ख्वाब दिखते थे कलर कलर के, अब मुझे बता कि तुझे कौन बचाएगा। उसने आपकी गर्दन को मरोड़ा और आपको कत्ल करना ही चाहता था कि आपने बड़े भाई यहूदा को कहा, ऐ मेरे भाई, खुदा रा इससे बचाइए मुझे। अपने अपने बड़े भाई से कहा कि खुदा से डरो है मेरे भाई, और मुझे कत्ल करने वाले के दरमियान हायल हो जाइए। आपके कहने पर उसे कुछ भाई होने का ख्याल आया और दिल नर्म हुआ यहूदा का। उसने कहा, ऐ मेरे भाइयों, क्या तुमने मेरे साथ वादा नहीं किया था कि तुम लोग यूसुफ को कत्ल नहीं करोगे? अब भी आसान काम करो, कत्ल ना करो। वो गुस्से में पहले ये वादे को भूल चुके थे। पूछने लगे, क्या करें? यहूदा ने कहा, ये करीब ही कुआं है, इसमें फेंक दो, या तो खुद ही मर जाएगा या कोई काफिले वाले गुजरे तो इसे निकाल कर साथ ले जाएंगे। वहाँ एक कुआं था जो नीचे से खुला और ऊपर से बिल्कुल तंग था। उसमें जब उन्होंने आपको फेंकना चाहा तो वो आपके
آپ یعنی جب اس میں انہوں نے پھینکنا چاہا تو آپ کنویں کے کنارے سے لپٹ گئے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، قمیص کو اتار لیا، کیونکہ وہ قمیص کو خون سے رنگ کر اپنے باپ کے سامنے عذر پیش کرنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام ان کو کہہ رہے تھے، میرے بھائیوں میری قمیص واپس کر دو تاکہ میں کنویں میں ننگا نہ رہوں، لیکن بھائیوں نے آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا، آپ کو کنویں میں ڈالنے لگے تو آپ نے انہیں کہا، اے میرے بھائیوں مجھے اکیلا چھوڑ جاؤ گے کیا یہاں پر؟ انہوں نے کہا، اب تم چاند سورج اور تاروں کو بلاؤ، وہی تمہاری مدد کریں گے، جو تمہیں سجدہ کر رہے تھے نا انہی کو بلاؤ اور وہی تمہاری مدد کریں گے۔ آپ کو ایک ڈول میں ڈال کر کنویں میں لٹکا دیا گیا، جب نصف فاصلہ تک ڈول پہنچا تو اوپر سے چھوڑ دیا گیا، اس خیال سے کہ زور سے گرنے سے وہ مر جائے گا، لیکن آپ علیہ السلام پانی میں گرے اور ایک طرف پتھر تھا اس پر جا کر بیٹھ گئے۔ حضرات محترم، یوسف علیہ السلام کا کنویں میں آخر کیا حال ہوا؟ جو کنواں بالکل اندھیرا گھپ تھا، یوسف علیہ السلام جب اس کنویں میں جلوہ گر ہوئے تو اس کنویں کی کیفیت بدل گئی۔ جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تو آپ رو رہے تھے، انہوں نے آپ کو اوپر سے آواز دی، آپ نے خیال کیا شاید بھائیوں کو میرے حال پر رحم آ گیا، آپ نے ان کو جواب دیا، انہوں نے آپ کو زندہ سمجھ کر اوپر سے پتھر گرا کر قتل کرنا چاہا کہ اگر اس طرح بچ گیا ہے یہ تو اب یہ مر جائے گا، لیکن یہودا نے پھر منع کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ قمیص تھی جو آپ کے دادا جان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جنت سے لا کر پہنائی گئی تھی۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو یعقوب علیہ السلام نے یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اس وقت جو قمیص آپ کو پہنائی گئی تھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ روانہ کیا تو وہ قمیص آپ نے ان کے گلے میں بطور تعویذ ڈال دی۔ بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قمیص کو بطور تعویذ گلے میں ڈال دیا تھا۔ بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو ان کی قمیص بھی اتار لی تھی، لیکن فرشتے نے آ کر ان کے گلے سے وہ تعویذ اتار کر اس سے قمیص نکال کر ان کو پہنا دی، جس سے کنواں پورا کا پورا جگمگانے لگا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا، حالانکہ وہ پہلے نمکین تھا، اس میں غذائیت کی تاثیر آ گئی، یعنی کھانے پینے کا کام دینے لگا۔ جبریل ان کے پاس کنویں میں آ گئے تاکہ وہ ان سے انس پکڑ سکے۔ جب شام ہوئی تو جبریل علیہ السلام جانے کے لیے اٹھے تو آپ نے کہا، اب مجھے اکیلا رہنے سے وحشت ہوگی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں ایسی کوئی حاجت درپیش آئے تو تم یہ دعا پڑھنا، یا صریخ المستصرخین الی آخر الآیہ، الی آخر الدعا۔ اس دعا میں حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت جبریل نے یہ دعا سکھائی، اس کے پڑھنے پر تم مجھے اپنی جگہ دیکھ لو گے، میرے حال کو جان لو گے، میرا معاملہ تم پر کچھ مخفی نہیں رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی تو فرشتے آپ کے پاس آ گئے، آپ ان سے انس پکڑنے لگے، اکیلا ہونے کا آپ کو کوئی احساس نہیں ہوا۔ حضرات محترم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے لڑکے، آپ کو کنویں میں کس نے ڈالا ہے؟ آپ نے کہا، میرے بھائیوں نے ڈالا ہے۔ انہوں نے پوچھا، بھائیوں نے کیوں ڈالا ہے؟ آپ نے کہا، میرے باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے کہا مجھ پر حسد کیا جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، کیا تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، یہ التجا صرف یعقوب علیہ السلام کے خدا کی طرف ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پھر تم خدا سے یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک۔ یہ دعا پوری آخری تک اس دعا کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف کو سکھائی۔ آپ نے جب یہ دعا پڑھی تو اللہ نے آپ کے معاملات آسان کر دیے، کنویں سے نکال کر مصر کی بادشاہی عطا فرما دی جو آپ کے وہم و گماں میں بھی نہ تھی۔ حضرات محترم، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرتے رہا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی دعا ہے۔
دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وصیت کی، جو دعا حضرت جبرائیل نے حضرت یوسف کو سکھائی وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک باسمک المکنون المخزون یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام ان تغفر لی وترحمنی وان تجعل من امری فرجا ومخرجا وان ترزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب۔ آپ نے جب یہ دعا پڑھی، یعنی حضرت یوسف نے جب یہ دعا پڑھی تو اللہ نے آپ کے معاملات آسان کر دیے، کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا، جو آپ کے وہم و گما میں بھی نہ تھا۔ جو بھائی آپ کے جان لینے پر تلے ہوئے تھے ان بھائیوں کو آپ کے قدموں میں لا کر پٹک دیا۔ آپ نے جب یہ دعا پڑھی تو اللہ نے آپ کے معاملات آسان فرما دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور اللہ کے ولیوں کی دعا ہے۔ حضرات محترم، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے روتے ہوئے واپس لوٹے۔ جب یہ تمام واقعہ پیش آ گیا اور سمجھ گئے کہ ہم نے اپنے بھائی کو اب کنویں میں ڈال دیا، وہ تو اب تک مر چکا ہوگا، تو سب سے پہلے انہوں نے جو قمیص اتاری تھی اس کو بھیڑیے کے خون سے پہلے اس کو رنگا اور پھر اس کو لے آ کر اپنے والد کو دکھائی۔ اس کے بعد کیا معاملہ پیش آیا وہ بھی سماعت کرے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں اس کا بھی تذکرہ کیا، وَجَاءَ آبَاؤُهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ الی آخری لایا۔ وہ اور جب رات ہوئی وہ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، اے ہمارے باپ، ہم دوڑتے ہوئے آگے نکل گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور کسی طرح ہمارا یقین آپ نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں، اور ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے لیے بنا لی ہے، تو صبر اچھا اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ انہوں نے ایک ہرن کو ذبح کیا، اور ایک روایت میں ایک بھیڑیے کا بھی ذکر ہے، انہوں نے ایک ہرن کو ذبح کیا اور اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو رنگ کر باپ کے پاس لائے، اور یہ ظاہر کیا کہ بھیڑیے کے کھانے کی وجہ سے یہ خون آلودہ ہو گئی۔ حضرات محترم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو لے کر اپنے چہرے پر ڈالا اور رونے لگے، یہاں تک کہ قمیص کے خون سے آپ کا چہرہ خون آلودہ ہو گیا۔ آپ کہہ رہے تھے میں نے آج تک اتنا حکیم بھیڑیا کوئی نہیں دیکھا، آج تک میں نے جس نے میرے بیٹے کو کھا لیا ہو۔ آپ ساری باتیں سمجھ چکے تھے کہ یہ میرے بیٹوں کی ہی کارستانی ہے۔ آپ نے کہا میں نے آج تک اتنا حکیم، اتنی حکمت والا، اتنا عقل مند بھیڑیا نہیں دیکھا جس نے میرے بیٹے کو تو کھا لیا ہو لیکن اس کی قمیص کو نہ پھاڑا ہو۔ یہ کہتے کہتے آپ نے پھر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آپ کے بیٹوں نے آپ پر پانی چھڑکا لیکن آپ کو ہوش نہ آیا، اور نہ ہی آپ کے جسم میں کوئی حرکت پیدا ہوئی۔ وہ آپ کو پکار رہے تھے لیکن آپ کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ یہودا نے اپنا ہاتھ آپ کے ناک اور منہ پر رکھا لیکن اسے سانس کا چلنا محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور نہ ہی آپ کی کوئی نبض چل رہی تھی۔ یہودا نے کہا ہمیں قیامت کے دن جزا دینے والے مالک الملک سے عذاب ہی حاصل ہوگا۔ ہم نے اپنے بھائی کو بھی ضائع کر دیا اور باپ کو بھی قتل کر دیا۔ غرض کہ وہ تمام رات حضرت یعقوب علیہ السلام نے بے ہوشی میں گزار دی۔ سحری کے وقت ہوش آیا۔ حضرات محترم، یوسف علیہ السلام کی قمیص میں 3 نشانیاں پائی گئیں۔ پہلی یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھ کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام کی گئی ہوئی نظر قمیص سے ہی واپس لوٹی جب مصر سے یوسف علیہ السلام نے قمیص بھیجی۔ اس طرح زلیخا کے الزام سے قمیص کو دیکھ کر ہی بری کیا گیا، یعنی وہ جو قمیص تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، 3 وقت میں اس قمیص کا 3 وقت میں اس کی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ پہلا تو یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھ کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا۔ قمیص کو دیکھ کر سب سے پہلی نشانی اس قمیص نے جو اپنا پہلا وہ دکھایا وہ یہ۔ دوسرا یہ کہ یعقوب علیہ السلام کی اس کے بعد روتے روتے ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے وہ قمیص دوبارہ ان کے پاس بھیجا تو وہ قمیص یوسف علیہ السلام نے جب بھیجا تو اس کو دیکھ کر ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اسی طرح زلیخا کے الزام سے
قمیص کو دیکھ کر ہی ان کو بری کیا گیا کہ اگر وہ قمیص آگے سے پھٹی ہوتی تو پھر یوسف علیہ السلام اس کے وہ ہیں، لیکن قمیص چونکہ پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ حضرات محترم، انشاءاللہ اس آگے ہم یہ تمام واقعات جانیں گے کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا پورا واقعہ یوسف علیہ السلام والے ایپیسوڈ میں جانیں گے کہ آخر جب حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم تذکرہ کریں گے تو اس میں ان تمام باتوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ عز و جل جانیں گے۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔